أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وہ اللہ جو بادشاہ ہے، سراپا مقدس ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں انہی میں سے جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئے، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا بوجھ دیا گیا لیکن انہوں نے تورات کا بوجھ برداشت نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جو کتابیں اٹھا رہا ہو۔ اور یہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے ولی ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تمہیں آ کر ملے گی، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، جو چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کی رات ہے، یعنی جمعۃ المبارک گزرنے کے بعد ہفتے کی شب ہے، اور 7 رجب کی شام ہے، 7 رجب کی رات ہے، اور آج 19 تاریخ ہے فروری 2021 کی۔ اور اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کی ابتدائی 8 آیات کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ الجمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورت کو سورۃ الجمعہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے دوسرے رکوع کے اندر آیت نمبر 9 سے لے کر اور 11 تک جمعے سے متعلق مسائل کا ذکر ہے، جو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے کہ جس میں 8 آیتیں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں، سورۃ الصف اور سورۃ الحشر، اس کے اندر بھی تسبیح کے الفاظ تھے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یا سبح للہ ما فی السماوات والارض۔
اور یہ سورۃ الجمعہ جس کی آج ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کی بھی پہلی آیت میں تسبیح کا لفظ ہے، اور فرمایا گیا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں۔ کی آیات وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سبح کا لفظ ذکر فرمایا ہے، لیکن یہاں یسبح کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ سبح کا مطلب پاکی بیان کی، اور یہاں یسبح کا مطلب ہے کہ پاکی بیان کرتی ہے۔ اور پچھلے درس میں جہاں سبح کا لفظ آیا تھا تو وہاں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ عربی زبان کے اندر کبھی مستقبل کے صیغے کو ماضی کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز تو ایسی یقینی ہے اور ایسی یقینی ہوتی ہے اور ایسی یقینی ہوگی کہ یہ سمجھو کہ یہ تو ہو گئی ہے۔ تو سبح جہاں آیا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کی، یعنی کائنات کی ہر چیز جب سے پیدا ہوئی، یہ کائنات اس کی ہر چیز نے اللہ کی گواہی دی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی ہے۔ اور اگر یسبحو ہو جیسا کہ سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تو بیان کی بھی ہے، پاکی بیان کر بھی رہی ہے، اور آئندہ بھی کائنات میں جو بھی چیز وجود میں آئے گی وہ اپنے وجود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی ہی بیان کرے گی۔ اور یہ آیت میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اور اسی کو فرمایا گیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں ذکر کی گئیں کہ اللہ ہے کون اور اللہ کی کیا صفات ہیں، تو فرمایا گیا آیت نمبر 1 میں کہ الملک القدوس العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ ہے، سراپا مقدس ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ الملک کہتے ہیں بادشاہ کو کہ اسی کی بادشاہت ہے، اور کائنات کی ہر چیز پر وہی حکمران ہے، اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور اسی کے فیصلے کے مطابق اس دنیا کی ہر چیز عمل کر رہی ہے اور عمل پیرا ہوتی ہے۔ تو الملک کا مطلب بادشاہ۔ آگے ہے القدوس، قدوس کہتے ہیں اس ذات کو جو سراپا مقدس ہو، پاکیزہ ہو، جو ہر عیب سے اور ہر نقص سے بالکل منزہ اور بالا و برتر ہو۔ سراپا مقدس، سراپا پاکیزہ، ہر عیب اور ہر نقص سے منزہ، یہ معنی ہے القدوس کا کہ وہ سراپا مقدس ہے، سراپا پاک ہے، ہر عیب اور ہر نقص سے منزہ ہے، تو اس لیے وہ قدوس ہے۔ اور یہ قدوس اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، قرآن مجید میں اور جگہوں میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ آگے فرمایا گیا العزیز، وہ غالب ہے۔ عزیز کہتے ہیں اس ذات کو جو کہ ہر چیز پر غالب ہو، اور کوئی چیز اس کے قدرت اور اس کے دبدبے اور
اس کے پکڑ سے باہر نہ ہو۔ تو العزیز کا مطلب غالب، الحکیم، حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو کہ جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اس اللہ کی جو بادشاہ ہے، سراپا مقدس ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تو پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ بعث فی الامیین، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ امیین ان پڑھ لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور جو عرب لوگ تھے ان کی بھاری اکثریت وہ تھی کہ جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے امیین بول کر عرب مراد لیا جاتا تھا۔ اور یہاں بھی عرب لوگ ہی مراد ہیں کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے عربوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو انہی کے اندر پیدا ہوا، انہی کے اندر اس نے پرورش پائی، اس کی جوانی بھی لوگوں کے سامنے تھی اور اس کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے گزری، اور وہ خود بھی ان پڑھ تھا، یعنی کتابیں پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن اس نبی برحق اور رسول برحق نے ایسی کتاب لوگوں تک پہنچائی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے قلب اطہر پہ نازل کی تھی۔ تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان میں سے انہی ان پڑھ لوگوں، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ تو آیات نازل ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، کبھی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوتی تھی، اور کبھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جبریل علیہ السلام وہ آیات لے کر آتے تھے، اور جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت کے اندر اس جگہ میں رکھو۔ تو قرآن مجید یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول اللہ کی آیتیں انہیں ان پر تلاوت کرتا ہے۔ یعنی پہلا کام نبی کا اور رسول کا یہ ہے کہ وہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچائے، اس کی آیتیں تلاوت کرے، خود بھی تلاوت کرے، اور جن لوگوں تک وہ آیتیں پہنچائی جا رہی ہیں انہیں بھی تلاوت کا حکم دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں کے اندر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور فجر میں اور جناب عشاء میں آپ کی تلاوت تفصیلی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ کو تلاوت کر کے وہ آیت سناتے اور پڑھاتے تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تو یہ کس طریقے سے تلاوت کی جائے گی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ تلاوت کا الحمدللہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں ناظرہ اور حفظ میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بالغوں کے لیے بھی کلاسیں لگائی جاتی ہیں اور ان کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جاتی ہے۔ اور یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر آدمی کو قرآن مجید کے معنی کا پتہ نہ بھی ہو
تو بھی ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں تلاوت کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں درج کی جاتی ہیں۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کو تلاوت کر کے سکھائی اور بتائی کہ یہ آیتیں کس طرح تلاوت کی جائیں گی۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی ان کو پاک صاف کرتا ہے۔ یزکیہم یہ تزکیہ سے نکلا ہے، اور تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنے کو، کہ آپ دوسرے کے دل کو پاک صاف کریں، دوسرے کے نظریات کو پاک صاف کریں، دوسرے کے عقائد کو پاک صاف کریں، اور اس کے جسم کو بھی پاک، اس کو تاکید کریں کہ وہ اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھے، اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھے، اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، یعنی انہیں پاک صاف کرتے تھے۔ کس چیز سے پاک صاف کرتے تھے؟ کفر سے، شرک سے، چوری سے، ڈاکے سے، اور دوسرے گناہوں سے جن سے اس زمانے کے تمام کافر مبتلا تھے۔ چنانچہ وہ اس زمانے کے کافر شراب بھی پیتے تھے، بدکاری بھی کرتے تھے، چوری اور ڈاکہ عام تھا، قتل بھی عام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام برے اخلاق ان کے اندر سے نکالے، ان کا تزکیہ کیا، انہیں پاک صاف کیا، ان کے عقائد کو پاک صاف کیا، ان کے خیالات کو پاک صاف کیا، ان کے نظریات کو پاک صاف کیا، ان کے اندر کو پاک صاف کیا، ان کے باطن کو پاک صاف کیا، اور ان کے ظاہر کو بھی پاک صاف کیا۔ تو پہلی بات فرمائی گئی کہ رسول ایسا بھیجا کہ جو آیتیں اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی انہیں پاک صاف کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نبی انہیں کتاب سکھاتا ہے۔ نبی انہیں کتاب سکھاتا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس آیت پر کیسے عمل کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید نے تو صرف اتنا بتایا کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کتنے اوقات میں قائم کی جائے گی، اور ان اوقات میں کس وقت میں کتنی رکعتیں ہوں گی، یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کا تیسرا کام، رسول کا تیسرا کام یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ رسول لوگوں کو کتاب سکھاتا ہے، یعنی تلاوت بھی کرتا ہے، انہیں پاک صاف بھی کرتا ہے، اور کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کتاب اللہ کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور کتاب اللہ پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کتنے فیصد ہوگی، اور سال میں ایک مرتبہ ہوگی یا کئی مرتبہ، یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو جتنے بھی احکام ہیں وہ اجمالی طور پر قرآن مجید میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلی تعلیم کی۔ آگے فرمایا والحکمہ، اور نبی انہیں حکمت سکھاتا ہے، نبی انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت سے مراد دانائی کی وہ باتیں جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں۔ چنانچہ جو باتیں قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے، تو وہ سنت کہلاتی ہیں، اور وہ سراپا حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں۔ تو نبی کتاب اللہ کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، یعنی کتاب اللہ کی تفسیر بھی سکھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ حکمت کی وہ باتیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں وہ بھی امت کو سکھاتے ہیں۔ تو اب یہ آیت کا ترجمہ پورا اس طریقے سے ہوا آیت نمبر 2 کا کہ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، انہیں کتاب اللہ سکھاتا ہے اور حکمت یعنی دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 2 کے آخر میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، وَإِنَّهُمْ كَانُوا کے معنی میں ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے، نہ ان کو قرآن مجید کی آیات کا پتہ تھا، نہ یہ پاک صاف تھے، نہ کتاب اللہ ان کی تفسیر ان کو معلوم تھی، نہ حکمت اور دانائی کی باتیں ان کو معلوم تھیں، یعنی حدیث کا بھی ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اور رسول نے آ کر یہ 4 کام کیے۔ ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کی، پھر انہیں پاک صاف کیا اندر سے بھی باہر سے بھی، پھر ان کو کتاب اللہ کی تفسیر سکھائی کہ کتاب اللہ پر کیسے عمل کیا جائے گا، پھر حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائیں یعنی احادیث سکھائیں جو ان کی دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی۔ تو قرآن مجید سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 کے آخر میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اب یہ جو تیسری آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور انہی لوگوں میں سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی آ کر ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے۔ اب یہ آخرینہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عربوں کے اندر اس رسول کو بھیجا ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، اور آخرین کا عطف امیین پر کیا گیا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ هو الذی بعث فی آخرین منہم، کہ اللہ نے عربوں میں بھی یہ رسول بھیجے اور اس کے علاوہ اور لوگوں کے لیے بھی اس رسول کو بھیجا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نبی نہیں تھے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جس طرح عربوں کے رسول برحق ہیں، پیدا ہوئے عربوں کے اندر، اسی طرح آپ اور لوگوں کے لیے بھی نبی برحق ہیں۔ اور اس کی خود تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سورۃ الجمعہ پڑھ کر سنائی۔ جب آپ اس آیت پر، تیسری آیت پر پہنچے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ انہی میں سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی آ کر نہیں ملے۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اور لوگ جو ابھی آ کر نہیں ملے اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، ایرانی تھے، ان پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عجم کے یہ لوگ مراد ہیں کہ ان کے لیے بھی مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور انہی لوگوں میں سے کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی ان لوگوں کے ساتھ آ کر نہیں ملے، یعنی بعد میں آئیں گے، اگلی نسلیں، اس سے اگلی نسلیں، چنانچہ قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں گی وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابند ہوں گی، اور آپ ان سب کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے
رسول برحق اور نبی برحق ہیں۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ انہی میں سے اور لوگ بھی ہیں جن کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور وہ ابھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے، یعنی بعد میں آئیں گے، نسل در نسل آئیں گے، لیکن آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ان کے لیے بھی ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ رسول کو منتخب کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، پھر رسول پر ایمان لانے والوں کو ایمان کی توفیق دینا اور آپ کے امتیوں میں شامل کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فضل کو ذکر کیا اور فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تو ان پڑھ لوگوں میں سے بھی ایک نبی کو منتخب کرتا ہے اور پھر اس نبی کو اپنا رسول بناتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل کرتا ہے، اور ایسا کلام نازل کرتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک حکمت کا سرچشمہ ہوتا ہے اور ان کی دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 تھی جس کو میں نے ترجمہ کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 5 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی ثم لم يحملوها، لیکن پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں برداشت کیا، اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود کا ذکر کیا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے تورات کی بہت تعریف کی ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی اور اس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور جتنے انبیاء اس سے پہلے مسلمان ہوئے وہ سارے کے سارے اسی تورات پر فیصلہ کرتے رہے۔ تو قرآن مجید نے تورات کی بڑی تعریف کی ہے، مگر یہودیوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کو تورات جیسی نعمت عطا کی تھی جس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، مگر انہوں نے اس تورات کی حفاظت نہیں کی۔ نہ صرف یہ کہ حفاظت نہیں کی بلکہ تورات کی تحریف کر دی، تورات کے اندر چیزوں کو نکال دیا، نئی چیزوں کو داخل کر دیا، اور جو اصل تورات تھی وہ ان کے ہاں گم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی یعنی یہودی، ثم لم يحملوها، اور پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، کمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اسفار صفر کی جمع ہے اور صفر کہا جاتا ہے بڑی کتاب کو، تو اسفارا بڑی کتاب ہے۔ اور
یہ محاورہ ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ گدھا عالم نہیں بنتا اس سے، کیونکہ کتابیں اگرچہ اس کی پیٹھ کے اوپر لدی ہوئی ہیں لیکن وہ اس سے نہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اٹھا رہا ہے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ مثال بیان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود کی اور یہود کے علماء کی، کہ وہ انہیں یہ تورات دی گئی تھی لیکن انہوں نے تورات کی قدر نہیں کی، تو وہ اس گدھے کی مانند ہو گئے کہ جس کے اوپر کتابیں تو لدی ہوئی ہوں مگر وہ ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو اسی طرح یہود کے جو عالم ہیں اور یہودیوں میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ انہیں تورات دی گئی مگر انہوں نے اس تورات کی نہ لفظاً حفاظت کی، نہ معنی حفاظت کی، اور نہ آگے منتقل کی۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اس تورات کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور یہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے سورۃ الجمعہ میں کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ مضمون ارشاد فرمایا ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی ارشاد کیا گیا ہے، اور بلکہ آیت نمبر 6، 7 اور 8 جو سورۃ الجمعہ کی یہ 3 آیتیں آج کے درس کی آخری 3 آیتیں ہیں، اس میں وہی مضمون ہے جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ تو فرمایا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ مضمون ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اور سورۃ البقرہ جو پہلا پارہ ہے اس میں آیت نمبر 94، 95 اور آیت نمبر 96، تو وہاں یہ مضمون بیان کیا گیا، اور وہی مضمون اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں ارشاد فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے یہودیو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تمام دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہو، اور تم اللہ کے سب سے بڑھ کر ولی ہو، اور تم ہی جنت میں جاؤ گے، اور یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ میں یہودیوں کا قول نقل کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی افضل ترین قوم ہیں، اور ہم سے ہی اللہ تعالی محبت کرتا ہے، ہمیں ہی سارے لوگوں کے اوپر قیادت کا شرف عطا کیا گیا ہے، اور ہم اللہ کے سب سے بڑھ کر ولی ہیں۔ تو یہاں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اولیاء اللہ میں سے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ جو خاص طور پر جنت ہے، وہ اس دنیا میں تو مل نہیں سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تمہیں موت آئے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو کہ ہم اولیاء اللہ میں سے ہیں، ہم ابناء اللہ ہیں، ہم احباء اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔
تو فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان برے اعمال کی وجہ سے جو یہ آگے بھیج چکے ہیں، یعنی انہوں نے برے اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو یہ موت تو تمہیں آ کر ملے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس پروردگار، اس ذات کی طرف جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، جو چھپی ہوئی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورۃ البقرہ میں 94، 95، 96 کی آیت آئی، اور پھر سورۃ الجمعہ کی آیت آئی، اور ان دونوں جگہ میں یہودیوں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم واقعی تمام دنیا کے افضل ترین لوگ ہو اور اللہ کے محبوب ہو اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی موت کی تمنا کرتا تو اسی وقت مر جاتا۔ تو چونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم موت کی تمنا کریں گے تو اللہ ہمیں چھوڑے گا نہیں اور فوراً موت آ جائے گی، اس لیے انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، اور قرآن مجید نے اس کی پہلی پیشین گوئی کر دی کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان برے اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تو تم سے آ کر ضرور ملے گی، وہ تو تم سے ملنے ہی والی ہے، موت تو آنی آنی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب و شہادت کو جاننے والا ہے، چھپی اور ظاہری چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ تو سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کو چیلنج کیا، اور اس چیلنج کا کوئی جواب یہودی نہ دے سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی آ کر موت کی تمنا نہ کر سکے۔ یہ ہے آیت نمبر 6، 7 اور 8 کا مفہوم۔ تو آج کا جو درس تھا تو وہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 1 سے 8 تک کا تھا۔ تو اس کا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وہ اللہ جو بادشاہ ہے، سراپا مقدس ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو اللہ ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں
تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب سکھاتا ہے اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اور بھی ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی طرف رسول کو بھیجا گیا اور ابھی تک وہ لوگوں کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کی ذمہ داری دی گئی لیکن پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اور یہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، یہ موت تمہیں آ کر ملے گی، پھر تمہیں واپس کیا جائے گا اس ذات کی طرف جو چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں آ کر الحمدللہ سورۃ الجمعہ کی 8 آیات کی مختصر تفسیر و تشریح ہو گئی۔ اب چند آیات باقی رہ گئی ہیں سورۃ الجمعہ کی، تو ان کی تفسیر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔